والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب آپ دیکھ رہی ہیں طبقہ نسواں کی جانب سے عقیدتوں کا خراج شہدائے کربلا کی جناب میں، جس کا سرنامہ ہے، جس پروگرام کا سرنامہ ہے، عنوان ہے پیام کربلا، اور میزبانی کی سعادت اس ذرۂ ناچیز کے حصے میں آ رہی ہے، اور بڑے فخر سے کہہ رہی ہوں کہ میں بھی شہدائے کربلا کی عقیدت مند ہوں، ارادت مند ہوں۔ ان اشعار کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کر رہی ہوں کہ بناتے مرتضیٰ کی مدح میں جو وقت گزرے گا، بناتے مرتضیٰ کی مدح میں جو وقت گزرے گا، کلید خلد اور مجدہ رضائے مرتضیٰ ہوگا۔ جناب زینب کبریٰ علی کی لاڈلی بیٹی، جناب زینب کبریٰ علی کی لاڈلی بیٹی، فضائل والی بی بی کا ذکر بھی دل نشیں ہوگا، فضائل والی بی بی کا ذکر بھی دل نشیں ہوگا۔ جناب یہ شہدائے کربلا کا ذکر ہے، اور شہدائے کربلا میں جو ہمیں خواتین کا کردار نظر آتا ہے وہ بڑا فعال ہے۔ ویسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عورت کو عصر حاضر میں بھی گھر کی چار دیواری سے منسوب کیا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے، لیکن یہاں میں خواتین کا جو کردار دیکھ رہی ہوں وہ کون سی مائیں ہیں، کیسی مائیں ہیں کہ بچوں کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے خواتین ہزار جتن کرتی ہیں، لیکن یہ مائیں ہیں تاریخ کی نگاہوں نے جنہیں دیکھا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے گود کے پالوں کو اٹھا اٹھا کے موت کے حوالے کر رہی ہیں۔ یہ وہ جذبہ شہادت ہے جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خانوادے میں، اہل بیت اطہار میں ابھارا، صحابہ کرام میں، صحابیات میں جناب ہمیں وہ جذبہ نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بھی کلام کیا ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے، یعنی ہم اپنے مشام جہاں معطر کریں گے جناب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم کی صاحبزادی ہیں، اور جناب آپ کا بہت پیارا کردار ہمیں نظر آتا ہے، ہماری عقیدتوں کا خراج ہو حضرت زینب کبریٰ کو، کاملہ ہیں، فاضلہ ہے، عاقلہ ہے، عقیلہ ہے، اور کیا کیا ہے آج ہم جانیں گے جناب۔ اور آج جو مہمان اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں آن دی سیٹس، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں اور بصیرت افروز گفتگو فرماتی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی ایک درسگاہ میں اور اسلامک درسگاہ میں خصوصی طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، آپ پڑھاتی ہیں، آپ ٹیچر ہیں اور عالمہ ہیں، آپ بہت اچھی گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ صفا فاطمہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں اللہ آپ؟ کا ماشاءاللہ۔ آج کی جناب جو تیسری مہمان ہیں، عوام الناس میں یہ نام بے حد مقبول ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو طرز ثنا خوانی ہے وہ جداگانہ ہے، اور یہ ممتاز و ممیز نام منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کہیں بھی سنیے گا آپ پہچان لیں گی کہ یہ آپ کی آواز ہے۔ کیو ٹی وی کے مختلف آئی ڈیز آپ کی آواز میں موجود ہیں۔ ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں محترمہ سحر اعظم کو۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، خوش رہیے، سلامت رہیے۔ آپ کی خوبصورت آواز میں حمدیہ کلام میں آج کا پروگرام شروع کریں گے۔ تیری شان اماں نوالو، تیری شان اماں نوالو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔
جو حساب روزی حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ ناتی جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو اور میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا اور ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میں گناہ گار ہوئے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا کہ نہ ہو سکا تیرا حق ادا تیرا بدل و فضل ہے بے بہا تیرا بدل و فضل ہے بے بہا اور مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو اللہ جل جلالہ تیری شان اما نوالو اللہ جل جلالہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ بہت خوبصورت آغاز آپ کی جانب سے ہوا ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اللہ کو سلامت رکھے آباد رکھے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے ڈاکٹر امتیاز جاوید کاکوی صاحبہ آپ کی سمت آؤں گی اور آج بات ہو رہی ہے جناب زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آپ کی ولادت اور ابتدائی حالات پہ روشنی ڈالیے شکریہ ندا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی ہستی جو ایک تحریک ہے مستحکم ایک نام ہے تاریخ کا جنہوں نے دلیری کے شجاعت کے کئی باب رقم کیے آپ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی 6 برس آپ کو ملے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے سے 6 برس قبل آپ دنیا میں تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام سفر پر گئے ہوئے تھے سیدنا مولا علی سے درخواست ہوئی کہ آپ نام رکھ دیجئے تو فرمایا کہ نہیں حضور تشریف لائیں گے اور وہی نام رکھیں گے وہی نام تجویز کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام مبارک زین اب یعنی باپ کی زینت اور واقعی تاریخ میں آپ اپنے باپ کی زینت ثابت ہوئی اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ بتایا گیا اہل بیت میں سینہ بسینہ یہ بات چلی آئی کہ حضرت زینب اس سفر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی آپ کو اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ کائنات
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا آپ کو تربیت کی، ایسی آپ کو سکھایا کہ آپ گھرداری میں بھی ماہر ہو گئیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس سفر کے لیے بھی تیار کیا کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ کی جب ان مستقبل کے حالات سامنے آتے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، تو سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی کہ بابا مجھے خبر ہے کہ کیا ہوگا، مجھے والدہ نے بتا دیا تھا۔ تو آپ غور کریں 6 برس میں نبی کریم علیہ السلام کا پردہ فرمانا، اور اس کے 6 ماہ بعد تو سیدہ کائنات بھی رخصت ہو گئیں، گویا 6.5 برس میں، مگر کن لوگوں کی تربیت ملی ہے، وہ پنجتن پاک کے گھرانے کی وہ بچی، وہ بیٹی کہ جسے علمیت بھی عطا ہوئی، شجاعت بھی عطا ہوئی، سخاوت بھی عطا ہوئی۔ آپ چھوٹی سی ہیں تو آپ خواتین کو درس دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب آپ درس دے رہی تھی اور حروف مقطعات کی تفسیر فرما رہی تھی تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ گزرے اور آپ اش کر اٹھے۔ آپ کی علمیت اور آپ کے الفاظ اور آپ کی فصاحت و بلاغت اس قدر تھی، اور جو بعد میں آپ کے خطبات میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح سخاوت میں آپ درجہ کمال پر ہیں، شجاعت آپ کی شروع سے آپ کے اندر دلیری ایک پائی جاتی تھی، آپ نڈر تھیں، آپ کسی سے ڈرتی نہیں تھی، اور باطل کے سامنے سرنگوں ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بچپن سے جو ایک آپ کے بارے میں ملتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے محبت، بہت حد درجہ محبت، یہاں تک کہ آپ کی نکاح میں بھی یہ بات رکھی گئی کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام سے ملنے سے نہیں روکا جائے گا، اور سفر میں بھی آپ ساتھ ہوں گی۔ تو آپ کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی، تو یہ عظیم بھائی کی عظیم بہن ہے۔ بے شک بے شک۔ اور آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا ہر روز آپ دیدار کرنے کا شوق رکھتی، اور کسی دن آپ غمگین ہو رہی ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے، تو بتایا گیا کہ 3 دن سے امام حسین علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ ایک بہت آپ کو ملے گی، بونڈنگ ملے گی، ایک دوسرے سے دوستی، محبت، پیار، اور وہ رنگ ملے گا جو بعد میں حسینیت بن کر حضرت زینب کے ذریعے معاشرے تک پہنچا۔ سبحان اللہ، کہنے والے تبھی شریکت الحسین بھی کہتے ہیں۔ اور عقیلہ بنی ہاشم اگر جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے تو یہ بھی عقیلہ ہے، یہ چھوٹی عمر میں بھی آپ فرما رہی ہیں کہ عقل مند ہے، دانا ہے، ایک گھٹی میں آپ کی رگ رگ میں وہ اخلاقیات کا کمال پایا جاتا ہے کہ دشمن بھی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کے پڑوسی بھی آپ کی اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، آج ہماری بھی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے ذکر خیر سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، بات ہو رہی ہے مستورات کربلا کے تعلق سے، اور ہمیں ان خواتین کا جو کردار نظر آتا ہے وہ عہد حاضر کی خواتین کے لیے رہنما ہے، مشعل راہ ہے۔ ہمیں اپنے لیے ہدایت کے موتی چننے ہیں، اخذ کرنے ہیں۔ ہم عالمہ صفا فاطمہ کی جانب بڑھ رہی ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کے نام، آپ کے القاب کے تعلق سے کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اچھے اور بامعنی نام رکھو، کیونکہ ان کا اثر تمہاری شخصیت پر پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام از خود جب اپنے اہل خانہ کے لیے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں، اسپیشلی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے لیے یہ نام منتخب کیا۔ اس کے معنی ابھی مختصراً تو گفتگو ہو چکی، لیکن میں تھوڑا سا اور کلام کرنا چاہوں گی۔ اس کا معنی ہے سخاوت، معطر اور خوشبودار پودا۔ یہ 3 معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم آپ کی سخاوت کو دیکھتے ہیں تو آپ کے نام کا اثر آپ کی ذات مبارکہ میں اس طرح نظر آتا ہے کہ لوگ تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو پیش کر رہی ہیں، اپنے محبوب بھائی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اپنی نگاہوں سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور اس پر بھی صبر اور استقامت کا پیکر ہیں۔ یہ سخاوت آپ کی ہمیں وہاں میدان کربلا میں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ کے نام کا معنی، زینب کا معنی ایک معطر بھی ہے، معطر یا خوشبودار پودا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اہل خانہ
نے جس خوشبو کو جو ہے وہ پھیلایا ہے، جو اخلاق کی خوشبو آپ کے گھرانے سے پھوٹ رہی ہے، اس سے آج بھی اور اس کے بعد بھی عالم معطر ہوتا رہے گا۔ بے شک، سبحان اور اللہ، اخلاق سبحان کریمانہ کو دیکھ لیں، عبادات کو دیکھ لیں، ریاضات کو دیکھ لیں، تو گویا کہ ہر لحاظ سے آپ کی ذات مبارکہ معطر نظر آتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم آپ کے القابات پر کلام کریں تو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود بھی عطا فرمائے اور کچھ آپ کو ویسے ہی القابات دے دیے گئے، اور ہر لقب کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کے اندر معنی کا سمندر نظر آتا ہے۔ حضرت آپ کے لیے ایک لقب استعمال کیا گیا عقیلہ بنی ہاشم، یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نفیست القوم اور کریمت القوم کا بھی معنی اس کا کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ ایسی صاحب عقل خاتون ہیں سبحان اللہ۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم انشاءاللہ اس خطبے پر بھی کلام کریں گے کہ راستے میں کسی قسم کی آپ نے شکوہ اور شکایت جن کا کی موقع نانی بھی نہیں ہے۔ عقیلہ ہیں، جن کی جی والدہ بالکل۔ بھی عقیلہ، جو خود بھی عقیلہ، اور خاص اس پوائنٹ پر جہاں پر آپ کو گفتگو کرنی ہے، وہ جی۔ ایسی زبردست گفتگو امت کو آپ نے فراہم کی کہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں میں ہمیشہ جس کا سبحان ایک ایک لفظ ہمارے لیے قیمتی رہے سبحان گا۔ اللہ۔ تو یہ عقل، صاحب عقل ہونا، یہ خواتین کے لیے اسپیشلی اور آپ کی ذات مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاصہ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی عقیلہ بنی ہاشم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایسی عالمہ جن کی ظاہری طور پر کوئی استاد نہیں ہے، جو کچھ بھی ملا ہے اپنے ہی گھر سے علم کی خیرات ملی ہے اور علم کا صدقہ ملا ہے، بس اسی کے نتیجے میں آپ کی تربیت کا یہ عالم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کو ایک لقب کاملہ کا دیا گیا، ایک لقب فاضلہ کا دیا گیا، یہ فضیلت والی بلند درجے والی خاتون۔ اسی طرح آپ کو ایک لقب ام ابیہا کا بھی دیا گیا، اور اسی طرح ثانیہ فاطمہ، سبحان کہ اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی وہ بھی اللہ تو ام تعالی ابیہا، عنہا کی وہی واہ، جھلک سبحان جو اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار میں نظر آتی ہے، بالکل بعینی ہی وہی جھلک ہمیں حضرت کیا بات ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق، کردار، عبادات ہر جگہ نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میدان کربلا میں محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ، ہمیں آپ کا جو طرز عمل نظر آتا ہے، جو کردار نظر آتا ہے، آپ اپنی گود کے پالوں کو یعنی ان میں جذبہ شہادت ابھار بھی رہی ہیں اور پھر انہیں بھیج بھی رہی ہیں، خود تیار کر رہی ہیں، اور پھر وہ صبر و رضا، وہ تسلیم و رضا کا پیکر بن جانا۔ ندا دیکھیں، جیسے شروع میں بھی ذکر ہوا کہ امام حسین علیہ السلام سے آپ کو بہت محبت تھی، آپ کہیں کہ جیسے محبت میں ایک فنا ہو جانا امام حسین علیہ السلام، تو اس میں آپ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہیں اپنے اس ظاہراً اس بھائی، اس مرشد کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا ایک محبت کا ایک انداز، پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سفر کربلا میں آپ ساتھ ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور امام حسین علیہ السلام کی آپ مشیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، آپ دوست بھی ہیں، آپ غم گسار بھی ہیں، غم خوار بھی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہر معاملے میں آ کر آپ سے مشاورت کرتے ہیں۔ تو جب کربلا کا میدان سجتا ہے تو آپ دیکھیں تو علی اکبر جب آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس اجازت لینے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ پھپھو زینب سے اجازت لو۔ وجہ یہ تھی کہ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر اور آپ کی محبت کا مرکز، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں کس دل سے انہیں میدان میں اترنے کی اجازت دے رہی ہیں، یہ بندے کے لیے سوچنا محال ہے۔ اس کے بعد اون و محمد دونوں آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے جو کم سن ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہیں، جی، اپنے ہاتھوں سے ان کو ہتھیار لگانا، تلواریں ان کے ہاتھوں میں دینا، اور اب آپ سب ذہن میں رکھیں کہ 7 محرم الحرام سے پانی بند ہو چکا ہے، بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں مگر بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک دن کی پیاس آپ کی روزے کے ساتھ آپ ہوتے ہیں تو افطار میں کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو 3 دن کے پیاسے اون و محمد جب میدان میں اترنے لگتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ کوئی ہلکی بات تمہاری زباں پر نہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی حیدر کرار کے نواسے ہو تم، تو ان عظمتوں کی، اس گھرانے کی لاج رہے۔ اور واقعی تاریخ کے اوراق نے بتایا کہ وہ کس شان سے میدان میں اترے اور کتنے یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ
ایک شجاعت کا، دلیری کا، حق پر استقامت کا ایک ایسا استعارہ ہے، ایک ایسی انقلابی خاتون ہے کہ جن کا کردار ہمیشہ تاریخ میں روشن اور سنہرا رہے گا۔ پھر آپ دیکھیں تو وہ پیام کربلا کی امانت دار تھی۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، سارے شہداء موجود ہیں، اور اس پیغام کو اہل ایمان تک پہنچایا تو کس نے پہنچایا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آج جب ہم حسینیت کی بات کرتے ہیں، شبیریت کی بات کرتے ہیں، یہ روح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے عطا کی اپنے پیغامات کے ذریعے۔ 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے، 62 ہجری میں حضرت زینب بھی رخصت ہوئی ہیں۔ 1 سال میں انہوں نے پورے عالم اسلام کے جہاں جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے درس دیے اور اس پیغام کو زندہ رکھا۔ جس پیام کربلا کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اسے ہم تک پہنچایا ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی آپ کے جو خطبات ہیں ان کی ہیبت و جلال سے باطل کے ایواں لرزاں ہیں۔ میں آپ کی سمتاؤں گی، ایک کلام شامل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجیے اگر سلام تو آتا جواب ہے، بھیجیے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زینب کی بارگاہ میں سلامی نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلامی نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی اور زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور اللہ کے شیر حیدری کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدری کرار پر درود، اور حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہیں، نیک نام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہیں، نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہی، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہی، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہی،
میری دعا ہے میری ماں وہاں رہیں، اور جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہیں، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہیں یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیام کربلا عہد حاضر کی خواتین کے لیے ان خواتین کا ذکر کہ جو عظمتوں کا سرنامہ ہیں، جو مستورات کربلا ہیں، اور آج جناب ہم ذکر کر رہے ہیں ہماری اس نشست میں سیدہ کاملہ عارفہ فاضلہ عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں اور مہمان ثناءخواں محترمہ سحر اعظم بھی تشریف رکھتی ہیں۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کی ہیبت و جلال، یعنی آج بھی باطل کے ایواں ہمیں لرزتے ہوئے نظر آتے ہیں، لرزاں ہیں۔ کس طرح اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ آپ ثانیہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی باطل کے آگے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم مکہ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ پر لا کر کچھ ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں کہ جو ناگوار ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عمر میں بھی تشریف لاتی ہیں، اور اس مقام پر جبکہ وہ کفار مکہ پتہ بھی ہے کہ ظلم و ستم شدید ہے، لیکن اس کے باوجود اس مقام پر آپ ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے بابا جان کی حمایت میں اور آپ کی مدد میں اس مقام پر بھی موجود ہیں۔ یہی عکس حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اس مقام پر کہ جہاں رنج و علم بھی ہے، مصائب بھی ہیں، بھوک اور پیاس بھی ہے، لیکن اس مقام پر بھی آپ کا صبر و استقلال جیسا کہ بیان ہوا۔ پھر وہاں سے واپسی پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اگر اس سچویشن میں آپ اپنی عمومی خواتین کو رکھیں تو کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ سب کو بتا دیجئے گا، فلاں کو نہیں بتائیے گا، ان سے خبر برداشت نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ عالم ہوتا ہے، جو جتنا قریبی ہے اس کی برداشت کا جو پیمانہ ہے، بہت سوچ سمجھ کے بتانا ہے، بہت آرام سے بتانا ہے، فی الوقت نہیں بتانا۔ ہماری سچویشن یہ ہوتی ہے، وہ پوری سچویشن کو ہینڈل کر رہی ہیں، اپنے سامنے اپنے اولاد، پھر اس کے بعد اپنے پیارے اور چہیتے بھائی جن سے بے پناہ محبت بھی ہے، ان کو شہید ہوتے دیکھ رہی ہیں، اور پھر آپ کے سر مبارک کے ساتھ خود سفر کر کے جانا۔ اس وقت بھی کوئی رنج و علم اس طرح سے اپنا ظاہر نہیں کر رہی ہیں کہ جیسے ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ واویلا کرنا، اپنی مصیبت کا اظہار اس انداز میں کرنا، تو وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ بہت جو ہے وہ باوقار طریقے سے تشریف لے کر جا رہی ہیں۔ اور وہ الفاظ کچھ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی جو آپ نے یزید کے دربار میں بیان کیے، اور جب بھی کبھی باطل کی بات آئے گی اس وقت یہ الفاظ آپ کے ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ آپ فرماتی ہیں کہ برے کام کرنے والوں کا انجام برا ہے، اور ان لوگوں نے آیات کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے ہمارا زمین و آسمان کے دروازے ہم پر بند کر دیے ہیں اور ہم کو غلاموں کی طرح پھرایا؟ آپ خاندان، اس عالی خاندان کا مقام دیکھیں، اور پھر آپ نے الفاظ کس طرح بیان فرمائے کہ گویا ہم غلاموں پر رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دربار یہ سادات ہیں، یہ سردار ہیں۔ غلاموں کو بھی کبھی جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ان پر بھی عنایات کی جاتی ہیں، ان پر بھی محبت کا ان کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے۔ اور آپ کے کلمات کیا ہیں کہ اور ہم کو غلاموں کی طرح تم نے پھرایا۔ پھر فرماتی ہیں تو ہم خدا کے نزدیک گویا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ذی وقار نہیں اور تم ذی وقار ہو، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ سربلندی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہیں بلند کر دے گی؟ اور کیا تم فاتح عالم ہو؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تو تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کی بیان کردہ آیات پھر اس مقام پر بیان فرمائیں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جو عمل کر رہے ہیں اور ان کو جو چھوٹ دی جا رہی ہے، گویا کہ شاید ان کے اوپر یہ نرمی کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ کی رحمت سمجھ رہے ہیں، اس کو اللہ کی حمایت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ان کی رسی کو ڈھیلا کر رہا ہے، اور ایک ہی مرتبہ ان کی پکڑ ہوگی، اور پھر وہ جب پکڑ ہوگی تو رب کریم کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ یہ اس مقام پر جیسا کہ قرآن خود بیان فرماتا ہے کہ نصیحت کرو
اور نصیحت جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے. اگرچہ اس مقام پر یزید کا جو اس وقت سٹیٹس ہے اور وہ جو اپنے ذہن میں کچھ گمان رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اس پر اثر کرے یا نہ کرے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس پیغام کو عام کریں گے، امت مسلمہ تک پہنچائیں گے، اور یہ الفاظ پھر ہر مقام پر جہاں پر بھی باطل ہوگا اس وقت ہمارے کام بھی آئیں گے اور ہمارے لیے مشعل راہ بنیں گے. تو گویا کہ یہ آپ کی جرت اور بہادری جس کا ذکر ہم سن رہے ہیں، اس سے ہمیں ہماری خواتین کو کانفیڈنس حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے اندر کچھ ہم اپنی بچیوں کی بھی اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ حالات میں، مصائب میں ایک دم جو گھبرانے کی ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں صورتحال کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے، اور سیرت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بچیوں کی اس انداز میں تربیت کرنی چاہیے. مجھے بہت اچھے لگے تھے وہ جملے کہ 6 سال کی عمر ہے. ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو کھیل کی عمر ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے بچی کی، اور اس عمر میں آپ کی ایسی تربیت ہو چکی ہے کہ آپ ساری زندگی اس 6 سال کی عمر کی تربیت پر آپ انحصار کرتے ہوئے عالم کو ایک بہترین پروگرام دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تبھی تو عقیلہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی آبزرویشن ہے، آپ کا مشاہدہ ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ جس گھرانے کی آپ فرد ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کی قابلیت تو پھر ہمیں نظر آئے گی نا. آپ کی سمت میں آؤں گی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بقا کربلا سے ہے، اور کربلا میں شہدائے کربلا یا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہمیں جو جد و جہد نظر آتی ہے، یعنی جد و جہد، اور جو ہمیں آپ کے تاریخی خطبات نظر آتے ہیں جس کے حوالے سے آپ نے بھی ذکر فرمایا، تو اس پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی روشنی ڈالیں، اور عصر حاضر کی جو خاتون، جتنی بھی خواتین ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان کو اپنی اصلاح کے نکات کس طرح سے کشیدہ کرنے. جی شکریہ ندا. دیکھیں 3 طرح کا رول انہوں نے ادا کیا. ایک تو علی ابن حسین امام زین العابدین واحد ہیں جو بچ گئے ہیں ان لڑکوں میں، بیٹوں میں جو بیمار تھے. تو آپ نے 3 جگہ پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبات مین ملتے ہیں. ایک کوفہ سے جب آپ کو گزارا گیا، کربلا سے خواتین کو سب کو کوفہ میں لایا گیا، اور پھر ابن زیاد کا دربار، اور پھر یزید کا دمشق میں دربار. 3 جگہ پر آپ نے بیان دیے. اور کوفہ میں جب آپ کو لایا گیا تو آپ کے جو ایک خطبہ ہے طویل، جس کے 2 جملے آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جب اہل کوفہ کھڑے ہیں دائیں بائیں اور اسیران کربلا کو گزارا جا رہا ہے، تو آپ انتہائی جلال میں آ کر فرماتی ہیں کہ اہل کوفہ نگاہیں نیچے رکھو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. اور آپ نے انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا کوفہ والوں کو. پھر ابن زیاد کے دربار میں جب کسی نے امام زین العابدین کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو آپ پھر دلیری سے کھڑی ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ خبردار جو امام علی ابن حسین کی طرف تم نے ہاتھ بڑھانے کی جرت بھی کی تو. اور پھر انہیں جرت نہ ہوئی. پھر اسی طرح یزید کے دمشق کے دربار کا جو انہوں نے حال سنایا. تو ایک شجاعت اور ایک دلیری ہے، ایک طرف امام زین العابدین کی حفاظت، دوسری طرف خواتین اور بچے جو ساتھ ہیں ان کی دیکھ بھال، اور تیسرا کام کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا. یہ تینوں رول ادا کیے. میں خواتین سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں، حق پر رہنا، عبادت اور بندگی کرتے ہوئے اللہ سے اس شجاعت کو مانگیں کہ جو باطل کے سامنے آپ کو کبھی بھی سرنگوں نہ ہونے دے، اور آپ ڈٹ کر کھڑے ہوں. شیطانی قوتیں بہت زیادہ حملہ آور ہیں ہمارے گھروں پر. گھروں میں تہذیب کی حفاظت اپنی نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری عورتوں کی ہے. یہ دلیری، یہ شجاعت، یہ حسینیت میری ماں نے، میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے منتقل کرنی ہے اپنے بچوں میں، اور یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. اس پیام کربلا کو سمجھیں، نماز شب ادا کیا کریں، اور اللہ سے جذبہ شہادت مانگیں، جذبہ جہاد مانگیں. بہت شکریہ آپا. میں سپاس گزار ہوں آپ کی، عالمہ صفا فاطمہ آپ کی شکر گزار ہوں، محترمہ سحر اعظم آپ کی شکر گزار ہوں. اجازت دیجیے جناب اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح عورتوں کی جماعت میں شامل فرما دے. میری جانب سے فی امان اللہ. اوور ٹو یو سحر اعظم. کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی
وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، سقائن کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، سقائن کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، خدیجہ کی، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، سقائن کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو تم حوض کوثر پر، حوض کوثر، چلو تم حوض کوثر پر، یا جنت کے بغیچوں میں، یا جنت کے بغیچوں میں، طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، سقائن کی وراثت ہے۔ یہ رات فاطمہ کی، یہ رات فاطمہ کی، سویرا کا نوکر ہے، اجالا کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر
वाले सखाए की विरासत है।